في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس وقت میں موجود ہوں کوئٹہ سے تقریباً 50 کلومیٹر کے فاصلے پر، اور یہ جو علاقہ ہے یہ مرو سے قریب ہے، اور مرو کے بعد جو ہے پھر اسپنجی کا علاقہ لگتا ہے. اور اس وقت میں جس جگہ پہ موجود ہوں یہ وہ جگہ ہے کہ جس کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ یہاں پہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی قبریں ہیں. جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً 5 قبریں ہیں یہاں پہ، اور کہا جاتا ہے کہ صحابہ کی قبریں ہیں. اگر ہم تاریخی روایت اور پس منظر کو دیکھیں کہ یار واقعی یہاں پہ یہ صحابہ کی قبریں موجود ہیں یا نہیں ہیں، تو ان کو دیکھنے کے لیے مجھے اور آپ کو تھوڑا سا ماضی میں جانا پڑے گا. اگر ہم ماضی کے تاریخی اوراق کی ورق گردانی کرتے ہیں تو ایک مورخ یہ لکھتا ہے، چونکہ تاریخ کا تعلق کسی قرآن اور حدیث کے ساتھ نہیں ہے، ہر مورخ اپنے ترتیب پہ جو اس کی معلومات ہوتے ہیں وہ اپنے معلومات کے مطابق جو لوگوں تک اپنی تاریخ پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. ایک مورخ لکھتا ہے کہ بلوچستان کا ایک علاقہ ہے جوب، یہ تھوڑا سا کوئٹہ سے زیادہ فاصلے پر ہے. وہاں کے ایک شخص ہے، شخص تھا، عیسائی تھا، قیس اس کا نام تھا. پھر یہ یہاں سے یہ جاتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور جب اس کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا سنتا ہے تو یہ وہاں پہ جاتا ہے، اور پھر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اسلام لے کر آتا ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام عبدالرشید رکھتے ہیں، اور پھر وہ یہاں آ کر کے بلوچستان میں اپنی تبلیغ شروع کرتے ہیں. اس بات کو اگر ہم دیکھیں تو یہ بات یہاں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ صحابہ کی نقوش اور صحابہ کے قدم مبارک بلوچستان کی سرزمین میں، بلوچستان کے اس مبارک سرزمین میں سب سے پہلے بلوچستان کے اندر صحابہ کی آمد پہلے سے ہو چکی ہے. لوگ یہ کہتے ہیں نا، بعض مورخین اس بات سے بڑے ناراض ہوتے ہیں کہ یار باب الاسلام جو ہے سندھ کو کہا جاتا ہے. کہتے ہیں سندھ باب الاسلام نہیں ہے، باب الاسلام یہ بلوچستان ہے کہ یہاں پہ صحابہ کے قدم مبارک جو سب سے پہلے لگے ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں کہ بلوچستان میں اگر صحابہ کرام کی آمد ہوئی ہے تو ہم تاریخی اگر ہم روایت کو دیکھیں تو خزدار کا جو علاقہ ہے یہ بڑا ہی مرکزی کردار رہا ہے صحابہ کے بارے میں. حضرت سنان ابن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے خاران کے علاقے کو فتح کیا، خاران کے ساتھ انہوں نے جو خزدار کے علاقے کو جو فتح کیا. اور یہاں پہ پھر اگر ہم خزدار کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو خزدار کے اندر کافی ایسے جگہیں ہیں کہ جہاں پہ چشمے ہیں، پانی بہہ رہا ہے. اور پہلے زمانے میں ہوا کرتا تھا قافلے جب وہ سفر کرتے تھے تو اپنا پڑاؤ ایسے جگہ پہ ڈالتے تھے جہاں پہ جو پانی ہوتا تھا. تو خزدار کے پہاڑی علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پہ پانی ہے، اور وہاں پہ جو ہے آپ کو بڑے بڑے جو کھجوروں کے جو درخت ملیں گے، اور صحابہ کی جو خوراک ہوتی تھی وہ کھجور ہوا کرتے تھے. ایک چھوٹی سی علامت کے طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ بھئی وہ صحابہ کے زمانے میں یا اس زمانے کے لوگ تھے، وہ انہوں نے وہ کھجوریں کھا کر کے گٹلیاں پھینکی ہیں، اور وہاں سے جو ہے پھر وہ کھجور کے درخت، کیونکہ وہ اتنے بیابان میں ہیں کہ انسان کا تصور نہیں ہو سکتا یار وہاں پہ کوئی جا کر کے جو اپنے لیے درختیں لگائے گا. اس کے علاوہ اگر ہم بات کرتے ہیں پنجگور کی تو پنجگور نام ہی اس کا پنج گور ہے، اس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ صحابہ کی قبریں ہیں. مکران کا اگر ہم علاقے کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی یہ سلسلہ ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے تاریخ سے کہ وہاں پہ بھی صحابہ کی آمد ہوئی ہے. اس سے بڑھ کر اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو ایک پہاڑی سلسلہ میں آپ کو اشارہ دکھاؤں گا، یہ پہاڑی سلسلہ پیچھے کی طرف سے اگر ہم اس کو ہم چیک کریں تو یہ خزدار ہی کے علاقے کے ساتھ یہ پہاڑی سلسلہ لگتا ہے. اور یہ پہاڑی سلسلہ آگے جا کر کے یہ بولان کے پہاڑوں کے ساتھ مل کر کے پھر آگے جا کر کے یہ اندرون سندھ کی طرف یہ جاتا ہے. اور اندرون سندھ میں تو صحابہ کی بہت سارے قبروں کی آتا ہے کہ نام تک بھی آئے ہیں. سکر کے اندر صحابہ کے 3 صحابہ کے نام، حضرت عمر ابن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر ابن حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت معاذ جوہنی رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک وہاں پہ موجود ہے، اور کہا جاتا ہے کہ وہ صحابہ کی قبریں ہیں. تو ان علامتوں کو دیکھ کر کے اسی طرح راجن پور ہے، سندھ کا اندرونی علاقہ ہے، اس کا ایک پہاڑی سلسلہ ہے کوئی سلیمان، ان کے دامن میں بھی ایسے بہت سارے قبور ہیں کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ صحابہ کی قبریں ہیں. تو اتنے ساری تاریخی روایات کو دیکھ کر کے، اتنے علامات کو دیکھ کر کے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ صحابہ کی قبریں ہیں. اور اگر اور تاریخ کے اندر یہ بات نہیں ہے کہ یار مرو ایک علاقہ ہے، اسپنجی ایک علاقہ ہے، اور یہاں پر یہ فلان جو خاص صحابی کرام صحابی رسول کی جو قبر ہے اور اس کی آمد یہاں پہ ہوئی ہے اس نسبت سے. یہ اہل علاقہ یہاں پر یہ بات کرتے ہیں کہ بھئی یہاں پر غیر مسلموں کی
آبادی ہوا کرتی تھی اور غیر مسلم یہاں پہ آباد تھے. صحابہ کے کرام چونکہ صحابہ کا کام چونکہ تبلیغ تھا, لوگوں تک اللہ کے دین پہنچانا تھا, تو یہاں پر اگر اس بات کو اگر ہم دیکھیں کہ بھئی وہ یہاں پہ غیر مسلم آباد تھے, تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی صحابہ کی آمد یہاں پہ ہوئی ہے. اور صحابہ کی جب آمد یہاں پہ ہوئی ہے تو لازمی بات ہے جب صحابہ جس جگہ پہ بھی ان کی جس جگہ پہ وہ فوت ہو جاتے تھے وہیں پر ان کو پھر دفن کیا جاتا تھا. پھر یہاں پر ایک چھوٹی سی بات اور انسان کے ذہن میں آتی ہے کہ یار صحابہ کیا اتنے لمبے تھے یا ان کی جسامت اتنی بڑی تھی جو ان کو اتنے بڑے بڑے قبروں میں دفن کیا گیا؟ تو اس کے بارے میں بھی ایک بات کہی جاتی ہے. مورخین کہتے ہیں کہ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا جب کوئی وڈیرا ہوتا تھا یا کوئی خان یا کوئی ایسا بڑا سردار ہوتا تھا, جب وہ مرتا تھا تو لوگ نشانی کے طور پر اس کی قبر کو ایسے لمبا کر کے بناتے تھے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یار یہ فلاں سردار کی قبر ہے, فلاں شخص کی جو قبر ہے. تو اس اعتبار سے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ بھئی صحابہ چونکہ معززین تھے اور صحابی کا نام ہی کافی ہے, جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو, اس سے بڑھ کر اور کیا اس کی اور فضیلت ہو سکتی ہے کہ اللہ جل شانہ خود اس کے بارے میں کہتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے, آپ جس کی بھی پیروی کرو گے, جس کی بھی اتباع کرو گے, آپ جو ہے ہدایت جو ہے پالو گے. تو لازمی, اور دنیا کے سارے بزرگ پیر بھی اگر مل جائیں تو ایک ادنا صحابی کے پاؤں کی مٹی کے برابر بھی نہیں ہو سکتے ہیں. تو اس سے چیز سے اگر ہٹ کر کے بھئی یہ صحابہ کی قبریں ہیں یا نہیں ہیں, اس چیز کو اگر ہم قطع نظر کریں, صرف یہ بات سوچیں کہ بھئی یہاں پہ صحابہ کی نسبت ہے. جب صحابہ کی نسبت ہے تو مجھے اور آپ کو اس نسبت کی قدردانی کرنی چاہیے. صحابہ مجھے اور آپ کو جان سے پیارے ہیں اور ہونے بھی چاہیے. جو اس نسبت ہے اس نسبت کی لاج رکھنی چاہیے. لیکن ایک افسوس کے ساتھ مجھے ایک بات آپ کو کہنی پڑ رہی ہے, میں آپ کو ذرا اگر دکھاؤں, یہاں پہ جو ہے تھوڑا سا بدعات کے اثرات نظر آ رہے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جھنڈے بنائے گئے ہیں, ان قبروں کو جو ہے پختہ بنایا گیا ہے. تو یہ ایسا نہ ہو کہ مستقبل میں آگے جا کر کے یہ مزید بدعات کا جو ہے گڑھ نہ بن جائے. تو اور لوگ جو صحابہ کے نام پہ جو ہے اپنے لیے جو ہے لوگوں کو غلط طریقے سے استعمال کر کے صحابہ کے نام پہ جو ہے غلط بیانیاں کر کے لوگوں سے جو پیسے بٹورنے کی کوشش کریں. تو میری گزارش ہے اہل علاقہ سے اور جو جہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں ان سے کہ بھئی یہاں کے ٹھیک ہے صحابہ کی قبریں ہیں یا نہیں ہیں اس بات پر تو ہم بعد میں جائیں گے, لیکن یہ کہ شرک اور بدعت کا اڈا اسے نہیں ہونا چاہیے. چونکہ اگر ہم اپنے آپ کو صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے غلام اگر ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں اور ان کے ساتھ محبت کرنے والے اپنے آپ کو کہتے ہیں, تو ہم وہ زندگی اپنائیں کہ جو صحابہ نے اپنایا تھا, اس زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیا. مجھے اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم صحابہ کی زندگی کو ہم لے کر آ جائیں. اور آپ اس علاقے کو بھی دیکھیں, تھوڑا سا بالکل ایسے بیابان سا علاقہ ہے, دور دور تک جو کچھ بھی نہیں ہے اور صرف پہاڑی علاقہ ہے. بالکل پہاڑوں کے دامن میں یہ ہے, اور بالکل ابھی یہ نئی نئی آبادیاں تھوڑی سی بن رہی ہیں. یہ یہاں سے غروب کی جانب جو تھوڑے سے ایسے دور جا کر کے تھوڑی سی آبادی ہے, باقی ایسے کوئی آبادی قریب پہ نظر نہیں آتی ہے. تو باقی باتیں تو انشاءاللہ جو تاریخ کے مطابق تھی وہ تو آپ حضرات کو میں نے بتا دی, لیکن یہ کہ خطرہ ہے کہ یہ شرک کا اڈا نہ بنے, اس چیز کو مجھے اور آپ کو روکنا چاہیے. جو بھی یہاں کے لوگ ہیں, یہاں کے جاننے والے ہیں, ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ اس سلسلے کو روکا جائے.